نبی مکرم نور مجسم فخر بنی آدم احمد مجتبی شب اسرا زولا والی کائنات جانی کائنات عبداللہ دے جن دکھیاں دے سجن بے کساں دے کس بے یاراں دے یار مدنی تاجدار والضحیٰ دے مکڑے والے واللیل دی زلفاں والے علم نشرہ دے سینے والے مازاق دے قدلے والے ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والے لا اقسم دے پیارے شہر والے والعصر دے پیارے زمانے والے وآلی جبین والے یاسین دے کنڈلا والے یا ایوہ المزمل دے کمل والے یا ایوہ المقدس دی چادر والے تیرے اور میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات بابرکات پہ درود و سلام کا نذرانہ بڑی عقیدت بڑی محبت کے ساتھ پیش کرنے کے بعد حاضرین محتشم اجدہ موضوع ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حدیث کے حوالے نال یہ چاندے گلا سامنے کے کوشش گزار کرنی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ کی دعائیں کہ مولا کریم میں محق اور سچ عرض کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے حضور دی آمد دا ذکر دا صدقہ سرکار دے صحابہ تابعین تبع تابعین خصوصی طور پہ حضور علیہ السلام کی امت دے اولیاء کرام کے ذکر دا صدقہ جڑے لوگ گھروں کے اندر پریشان نے بیمار نے اللہ تعالیٰ انہیں نصرت عطا فرمائے بیماروں کو شفا عطا فرمائے جڑے پریشان ہیں انہیں کی پریشانیاں دور فرمائے ہر گھر کے اندر برکت عطا فرمائے اللہ رب العزت محبوب نے جوڑیاں کا صدقہ کر کے سارا کی پریشانیاں دور فرمائے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب کو زیادہ میرے قریب وہ بندہ ہوئے گا جن نے دنیا پہ سب کو زیادہ میرے تے درود و سلام پڑھا ہوئے گا سبحان اللہ اللہ رب العزت وڈیاں نوں چھوٹیاں نوں بچیاں نوں خلوص نال محبت نال دل لگی نال شوق نال سرکار پہ درود و سلام دے گجرے
پیش کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ یہی ساری زندگی دا مقصد ہے، یہی ساری زندگی دا حاصل ہے، یہی ایمان ہے، یہی سارا کچھ ہے۔ حضرات ذی وقار یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے غیب دیا خبراں دین والے نبی، سبحان اللہ سبحان اللہ، انا ارسلناک شاہدا، بے شک اسے تانوں گواہ بنا کے بھیجے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، گواہ وہ ہوندا ہے جڑا موقع تے موجود ہوئے، بے شک بے شک، جڑا موقع تے موجود نہ ہوئے ان دی گواہی قابل قبول نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے غیب دیا خبراں دین والے نبی، اسی تانوں گواہ بنا کے بھیجیے۔ گواہ وہ جڑا موقع تے موجود ہوئے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تے سارے نبیوں کو بعد تشریف لائے، تو پھر پہلے جڑے نبی گزر گئے انہاں دی امتاں گزر گئیاں، انہاں دے گواہ کس طرح بڑھے گئے۔ تو اللہ رب العزت نے معبود کو ہر شے تو پہلے اپنے معبود کا نور تخلیق فرما چھڑیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جدو بھی قرآن کے اندر کوئی ایسا موقع آیا تو رب نے یہی فرمایا حبیب وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، حبیب یاد کرو، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ، حبیب کسی نہیں دیکھیا کہ تیرے رب نے ہاتھی والا دا کی حال کیتا۔ سبحان اللہ، حالانکہ حبیب اس ٹائم ہے نہیں سر، ظاہری طور پہ تو اللہ رب العزت نے فرمایا حبیب تسی ویکھیا نہیں کہ تیرے رب نے ہاتھی والا دا کی حال کیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، فرمایا اے غیب دی خبراں دین والے نبی، اسی تانوں گواہ بنا کے بھیجے ہیں۔ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، خوشخبری سنان والا، و نذیرا ڈر سنان والا، و داعیا الی اللہ اللہ کی طرف بلان والا، و سراجا منیرا اور سراج بنا کے منیر بنا کے بھیجے۔ حبیب دی شان برار برا، سارے نبی تشریف لے کے آئے۔ اللہ رب العزت نے کسی نو ایک معجزہ عطا فرمایا، کسی نو 2 معجزے عطا فرمائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کسی نو 4 معجزے عطا فرمائے۔ تیرا اور میرا مصطفیٰ سر دے بالا مبارکہ تو لے کے پیروں
کے ناخنا مبارکہ تک سراپا معجزہ بن کے آیا ہے۔ سبحان اللہ سراپا معجزہ بن کے آیا ہے۔ میرے نبی دا آنا معجزہ، میرے نبی دا سونا معجزہ، میرے نبی دا بولنا معجزہ، میرے نبی دا چلنا معجزہ، میرے نبی دا کھانا معجزہ، میرے نبی دا خطاب کرنا معجزہ۔ مطلب کہ سر مبارک کو لے کے پیرا مبارکہ دے ناخنا مبارک تک سرکار سراپا معجزہ بن کے آیا۔ سبحان اللہ اور جڑا کلام اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، وہ کلام بھی سارے کلاموں کا سردار ہے۔ سبحان اللہ وہ کلام بھی سارے کلاموں کا سردار۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ آیت مبارکہ 6666 آیت مبارکہ ہے۔ ہر آیت میرے نبی کا معجزہ ہے۔ سبحان اللہ ہر آیت میرے نبی کا معجزہ ہے۔ پورا قرآن میرے نبی کا معجزہ ہے۔ سبحان اللہ تو 6666 تے ایک قرآن کے معجزے ہو گئے۔ باقی جڑے نے وہ معجزے الگ نے۔ اللہ رب العزت نے معجزے عطا فرمائے، وہ بھی شانہ والے، قرآن عطا فرمایا، وہ بھی شانہ والا، اپنے محبوب کو امت عطا فرمائی، وہ بھی شانہ والا، محبوب کو صحابہ عطا فرمائے، وہ بھی شانہ والے، محبوب کو آل عطا فرمائی، وہ بھی شانہ والے۔ جو چیز بھی رب کعبہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے، وہ عظمت والی تے شانہ والی ہے۔ عظمت تے شانہ والی عطا فرمائی ہے۔ جان دے جو چیز بھی رب کعبہ نے عطا فرمائی ہے اپنے حبیب کو، وہ شانہ والی عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی دا اٹھنا معجزہ، میرے نبی دا چلنا معجزہ، میرے نبی دا ویکھنا معجزہ، سراپا معجزہ نبی بن کے آیا۔ سبحان اللہ جڑا کرسی تے بیٹھا ہونے اٹھ کے تے چلا جائے، کوئی ظلم نال کوئی سرکار نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بہرحال نبی دی شانہ ورال ورا ہے، نبی دی شانہ ورال ورا، سارے نبی سونے نے، سارے نبی سونے نے، سارے نبیاں دی شانہ ورال ورا، پر جیڑی شان رب کعبہ نے میرے حبیب کو عطا فرمائی ہے نا، اس دا مول کوئی نہیں، اس دا مول کوئی نہیں۔ کسی شاعر نے بڑا خوبصورت خیر بھی فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء تیری کیا یوں تو سارے
نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے روح کون و مقام پہ نکھارا گیا سب کی بے چینیوں کو قرار آ گیا روح کون و مقام پہ نکھارا گیا سب کی بے چینیوں کو قرار آ گیا مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے حاضرین محتشم میرے نبی کا ملاد اللہ نے خود بیان فرمایا انبیاء کرام نے میرے نبی کا ملاد منایا آج میں چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام نے میرے مصطفیٰ کا ملاد منایا میں پھر گل دہرا دینا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا بیان ملاد بیان فرمایا نبیاں نے میرے نبی کا ملاد بیان فرمایا آج دے موضوع دے اندر کہ صحابہ کرام نے
میرے نبی کا ملاد بیان فرمایا۔ سرکار علیہ السلام نے صحابہ نے جلوہ کر نے وہ 50 نے 100 نے 200 نے یا 1000 نے سرکار علیہ السلام نے صحابہ جلوہ کر نے سرکار کا انتظار ہو رہی ہے بس کر اور چھوٹے بچے کا خیال تھا صحابہ کرام جلوہ کر نے 100 نے 200 نے 1000 نے یا زیادہ نے میرے نبی کا انتظار ہو رہی ہے۔ صحابہ میرے نبی کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب سرکار علیہ السلام تشریف لے کے آئے نا تو صحابہ کرام آپس میں گفتگو کرنے لگ پے۔ پہلے صحابی نے جڑا بیان کیتا نا انہاں نے گل سنو صحابہ، اللہ رب العزت نے ساری مخلوق وچوں آدم علیہ السلام کو اللہ نے وکری شان عطا فرمائی۔ یہ کون بیان فرما رہے ہیں؟ صحابہ وچوں ایک صحابی بیان فرما رہی ہے، باقی صحابہ سنن دے۔ فرمایا گل سنو صحابہ، اللہ رب العزت نے ساری مخلوق وچوں آدم علیہ السلام کو وکری شان عطا فرمائی۔ وہ شان کی ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمان بنایا، کن کہہ دیا ہو جا، ہو گیا۔ زمین بنائی، کن کہہ دیا ہو جا، ہو گیا۔ پہاڑ بنائے، دریا بنائے، سمندر بنائے، انسان بنائے، ملائکہ بنائے، عرش بنایا، فرش بنایا، کرسی بنائی، جیڑی چیز نو بھی آتا کہ ہو جا وہ ہو گئی۔ جب انسان دی باری آئی نا رب کعبہ نے فرمایا میں ہر شے بنائی ہے کن کہہ کے، ہر شے بنائی ہے کن کہہ کے، لیکن انسان کو کن کہہ کے نہیں بنانا۔ انسان میں نہیں آخنا کہ ہو جا انسان بن جائے، فرمایا نہیں، انسان کو میں اپنے ہاتھ نال بنانا ہے۔ انسان کو میں اپنے ہاتھ نال بنانا ہے۔ اسلام انسان تیری عظمت نو سلام کہ تینوں رب نے اپنی قدرت دے ہاتھ نال بڑے شوق دے نال تے ریج لا کے بنایا۔ کسی شے کو کن کہہ کے نہیں بنایا۔ عرش بنایا، فرش بنایا، بس فرما دیتا کہ ہو جا، عرش بن گیا، فرش بن گیا، کرسی بن گئی، لو بن گئی۔ لیکن انسان کو رب کعبہ نے اپنی قدرت دے ہاتھ نال بڑے شوق تے پیار نال بنایا۔ جب آدم علیہ السلام آپ دا ڈھانچہ بن گیا نا تو پھر اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی، کی پھونکی؟ روح پھونکی۔ تو آدم علیہ السلام کو رب کعبہ نے انسانیت دے باپ نے تو ہر انسان کو رب کعبہ نے اپنے ہاتھ نال بنایا۔ جب انسانیت دے باپ کو اپنے ہاتھ نال بنایا، اللہ اکبر، نہ ماں دی ضرورت نہ باپ دی ضرورت۔ قدرت یہی ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو سبب بنائے رب کعبہ نے کہ ایک عورت ایک بندے دا ملاپ ہونا ضروری ہے، لیکن جب قدرت کا ٹائم آئے پھر رب کعبہ قانون نہیں ویندا، اپنی قدرت نو ترجیح دیتا ہے۔ رب کعبہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، شان عطا فرمائی، نہ باپ دی
ضرورت پئی نماز کی ضرورت پئی یعنی سمجھو ماں باپ کو بغیر ہی رب کعبہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا تو پوری انسانیت جو ایسی شان کس نے عطا نہیں فرمائی کہ جتھے نہ باپ کی ضرورت ہوئے نہ ماں کی ضرورت ہوئے رب کعبہ نے ایک شان صرف آدم علیہ السلام کو ہی عطا فرمائی یہ شان آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی اے بیان کون کر رہی ہے ایک صحابی میرے نبی دا ایک صحابی بیان فرما رہی ہے باقی صحابہ جنہیں نے سارے سن رہے ہیں کہ یار ساری مخلوق کی جو رب کعبہ نے آدم کو وکری شان عطا فرمائی ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے ماں کی ضرورت ہے باپ کی ضرورت ہے لیکن آدم کی وکری شان ہے نہ ماں کی ضرورت نہ باپ کی ضرورت اے شان نبیاں بھی بھی کسی اور کو رب کعبہ نے شان عطا نہیں فرمائی اے وکری شان اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی وآخرہ دوسرا ایک اور صحابی بولیا انہیں کہا یار میری گل بھی سنو فرمایا سناؤ آپ نے فرمایا آدم دی وکری شان ہے آدم دی وکری شان ہے حیران کل دیر والی شان ہے بندہ آپ کی شان سن کے دم رہ جاتا ہے اتنی اعلیٰ قسم کی شان رب کعبہ نے عطا فرمائی ہے لیکن حضرت عیسیٰ بھی شان دیکھو کہ بغیر باپ کو رب کعبہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا فرما چھڑیا آپ کی شان نظر نہیں آتی آپ کی شان عرفت یاد ہے آپ کی شان بھی عرفت یاد ہے آپ کی شان بھی وکری ہے کسی انسان کو رب کعبہ نے بغیر باپ بغیر ماں کو نہیں پیدا فرمایا اے شان رب کعبہ نے حضرت عیسیٰ کو عطا فرمائیے کہ بغیر باپ کو ماں کو عطا فرما چلے اے شان بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انسانیت جو اگر اونچا درجہ ہے تو نبیاں کا تے نبیاں میں جو یہ شان کسی اور کو عطا نہیں فرمائی وآخرہ تیسرا بولیا انہاں کہا بھائی ان میری گل بھی سنو گے فرمایا دسو تسی سناؤ تیسرے نے آکھا کہ یار اللہ رب العزت نے آدم کو بھی شان وکری عطا فرمائی عیسیٰ کو بھی شان وکری عطا فرمائی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی شان چھوڑیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام او عزت احترام والے نبی نے کہ رب کعبہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نال کلام فرمایا آپ کا کلام سنیا آپ کو کلام سنایا کسے نبی کو اور اعزاز حاصل نہیں ہے کہ رب کا کلام براہ راست لائیو سنے اے شان رب کعبہ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو عطا فرمایا اور حدیث مبارکہ کے حوالے نہ کہ جدو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ نے کلام فرمایا نا ایک پہاڑ کے تو حضرت موسیٰ کی ایک زبان سی رب کعبہ نے 10,000 زبانہ دی طاقت عطا فرمائی حضرت موسیٰ کی زبان ہے جس کے ذریعے رب نے کلام کیتا اور رب کا کلام سنیا 10,000 کنا دی سماعت عطا فرمائی حضرت موسیٰ کو جس کی وجہ نے رب کا کلام سنیا اور جتھے کلام کیتا کئی میل دور تک انسان فرشتے نباتات اپنے حشرات ہر شہر کو دور ہٹا چھڑیا فرمایا میرا کلام یا موسیٰ سنے یا موسیٰ کا کلام میں سنا اور کوئی کلام نہ سنے وآخرہ تیسرے دن چوتھے دن انہاں کہا یار میری گل بھی سنو میری گل بھی سنو رب کعبہ نے آدم کو شانہ وکری عطا فرمائیا عیسیٰ کو وکری شانہ عطا فرمائیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو وکری شانہ عطا فرمائیا آپ
پتھر آپ کے پیروں تھلے موم کی طرح نرم ہو گیا، آپ کے پیروں کے نشان نہ پے۔ اے شان کسی اور نبی نو رب کعبہ عطا نہیں فرمائی۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کی وکری شان ہے۔ 4 نبی ہو گئے، حضرت آدم انہوں کی وکری شان، یعنی آپ کی شان ہے کسی اور نبی دی نہیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ، یعنی آپ کی شان کسی اور نبی کو نہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، یعنی آپ کی شان ہے کسی اور نبی کو نہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، یعنی آپ کی شان ہے کسی اور نبی کو نہیں۔ اجے یہ گلاں ہوئیاں ہی سن، اجے یہ گلاں ہوئیاں ہی سن، سرکار تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ سرکار تشریف لے آئے، پتہ لگیا کہ صحابہ گلاں ہی نبیاں دیا کرتے سن، سبحان اللہ۔ گلاں ہی نبیاں دیا کرتے سن۔ جب سرکار تشریف لے کے آئے نا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ عرض کی یا رسول اللہ حکم، فرمایا میں تھوڑے سارا دی گفتگو سنی، سبحان اللہ۔ میں تھوڑے سارا دی گلاں اگر میں آسان کر دیا تے سمجھنے کی آسانی ہو جائے گی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہونا ہے میں تھوڑے سارے دا میلاد بیان کرنا سنیا ہے، تھوڑے سارا دا میلاد بیان کرنا سنیا ہے، لیکن گل سنو میری۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا گل سنو میری، بے شک حضرت آدم کی یہی شان ہے کہ تسی بیان کیتی ہے، اس کا مقابلہ بڑی شان والے حضرت عیسیٰ روح اللہ انہوں کی وہی شان ہے جنہی تسی بیان کیتی ہے، انہوں کا مقابلہ کوئی نہیں، بڑی شان والے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی وہی شان ہے جنہی تسی بیان کیتی ہے، ادھے میں جنہی کوئی شک نہیں۔ حضرت خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ کی شان بھی ہوئی ہے جنہی تسی بیان کیتی ہے، ادھے میں جنہی شک ہے کوئی نہیں۔ لیکن یاد رکھو، خبردار یاد رکھو، آنا حبیب اللہ، آنا حبیب اللہ، فرمایا اے بھی نہ کھلو کہ میں اللہ دا حبیب ہوں۔ اگر آدم صفیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ، فرمایا میرے وقت میں کو آنا حبیب اللہ، میں اللہ دا حبیب ہوں۔ تو پتہ چلیا کہ صحابہ نے نبیوں کا میلاد بیان فرمایا۔ اگر یہ میلاد انہوں کا بیان کرنا شرک ہوتا تو میرے مصطفیٰ فرما دیں وہ کہڑی گلاں چ پے ہو تسی میری گلاں کرو یا تسی اللہ کی گلاں کرو، یہ کہڑے تسی چکر چ پے گئے ہو؟ پتہ لگیا میرے نبی نے تصدیق فرمائی، فرمایا تسی سچ فرمایا ہے، آدم کی یہی شان ہے، حضرت موسیٰ کی بھی یہی شان ہے، ابراہیم کی بھی یہی شان ہے، عیسیٰ روح اللہ کی بھی یہی شان ہے، لیکن اللہ نے میں نے حبیب اللہ بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے وَأَنَا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اس حدیث نو روایت کرنے والے کون نے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے، میرے نبی دے چاچے دے پتر نے، جنہ دا بچپن میرے نبی دے کول گزرے ہے۔ یہ اور صحابی عبداللہ ابن عباس میرے نبی دا چاچے دا پتر ہے، اور صحابی ہے، انہیں رات بھی گزارنی ہے میرے مصطفیٰ دے گھر۔ انہیں پہلے ہی پانی وضو سے پہلے ہی پانی بھر کے رکھ دینا۔ ایک دن پانی بھر کے رکھیا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا پانی کنے بھرے ہے؟ وضو سے۔ دسیا کہ عبداللہ بن عباس نے، آپ نے فرمایا مولا جی میں وہ میری خدمت کرتا ہے، پانی کا لوٹا بھر کے رکھیا تو انہیں دل نو علم نال بھر چھڑے۔ یہ وہ اس حدیث کے راوی وہ نے حضرت عباس، حضرت عبداللہ بن عباس فرمایا آنا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ یہ پہلی شان ہے۔ میرے نبی نے اپنی شان
خود ہی دسی فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ جیڑا تسی بیان کیتا ہے غلط ہے، نہیں، کسی دا انکار نہیں کیتا، تصدیق سارا نہیں کیتی ہے۔ فرمایا ساری دی شانہ برابر بنا لے۔ فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ دا حبیبہ، پہلی شان۔ دوسری شان میرے مصطفیٰ نے فرمایا آنا لواء الحمد، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی حمد دا جھنڈا میرے کو فرمایا ٹھیک ہے جیڑا تسی بیان کیتا ہے نا، ٹھیک ہے، آدم شان والے، موسیٰ شان والے، عیسیٰ شان والے، خلیل اللہ شان والے، قیامت والے دن حمد دا جھنڈا، رب کعبہ دا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہونا ہے۔ اے جنہ دا تسی بیان کر رہے ہو، اے بھی جڑے گزر گئے وہ بھی، آدم تو لے کے عیسیٰ تک 1,24,000 کم پیش نبی رسول پیغمبر سارے نبی میرے جھنڈے دے تھلے ہو رہے ہیں۔ سارے نبی میرے جھنڈے دے تھلے ہو رہے ہیں، سارے نبیاں دیا امتاں میرے جھنڈے دے تھلے، میری اپنی امت میرے جھنڈے دے تھلے۔ یہ پھر کدی موقع ملے گا نا کہ کنے جھنڈے نصب ہونے نہیں، یہ پھر کدی دسا کہ اج ساڈا موضوع ہو رہے سارے کتنے ہونے نہیں، میرے نبی دے جھنڈے دے تھلے ہونے تے جھنڈا میرے مصطفیٰ کو ہونا ہے۔ جھنڈا میرے مصطفیٰ دا، اگر تسی اجازت دو تو تھوڑی جی اگے گل میں اور کر دینا۔ جھنڈا میرے مصطفیٰ دا، انہوں جھنڈے کو چکن والا کون ہوئے گا؟ اب چھوٹی گل کر کے پھر میں چلنا، جھنڈے کو چکن والا کون ہوئے گا؟ اے گل بڑی قابل توجہ ہے۔ پہلے میں عرض کر چھڑا بھی جھنڈا لمبا چوڑا کتنا ہوئے گا، سن لو۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا مغرب کو لے کے مشرق تک اس جھنڈے کی لمبائی چڑھائی ہوئی ہے۔ 3 سطرہ لکھیاں ہوں گے جھنڈے دوتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ سطر کی نہیں لمبی ہوئی گی، 1000 میل خدا دی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب تو لے کے مشرق تک اتنا بڑا جھنڈا ہوئے گا قیامت والے دن، جن دے تھلے آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبی جلوہ کر ہوں گے۔ سونیا ماں صاحب کے کاجل والیا، اتنا بڑا جھنڈا چکے گا کون؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ بسو بدر اچھ کی نے چکیا سی، اوٹ اچھ کی نے چکیا، خیبر اچھ کی نے چکیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، علی نے فرمایا اوٹھے بھی علی چکے گا، اوٹھے بھی علی چکے گا۔ موضوع بھی رہے نہیں، لیکن میں آقا میں چلو سواد لے لی، کون چکے گا؟ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ جس دی یہ شان ہے کہ جھنڈا مشرق تو مغرب تک پھیلیا ہوئے تے چکان والا علی ہوئے، تو چکان والا مصطفیٰ ہوئے۔ ہائے ہائے ہائے، اس جھنڈے کے چھلے سارے نبی ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نمبر 2، پہلی شان میرے مصطفیٰ نے بیان فرمائی، گلہ یاد رکھیا کرو، بڑیاں سونیاں گلہ نہیں، ایک کوئی سجے کبے دی گل نہیں۔ ترمذی شریف دی حدیث ہے، راوی میں پہلے دسے عبداللہ بن عباس راوی نے، میرے نبی دے چاچے دے پتر نے۔ گلہ آسان صاحب میں چاہنا کہ دل وچ گلہ بیٹھ جا۔ پہلی شان میرے مصطفیٰ نے فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ دا حبیب ہوں۔ نمبر 2 فرمایا قیامت والے دن جھنڈا میرے کو ہونا ہے۔ نمبر 3 تیسری شان میرے مصطفیٰ نے اپنی شان خود بیان فرمائی، فرمایا انا افضل شافع، فرمایا صحابہ قیامت والے دن شفاعت کا دروازہ میں محمد کھولا گا۔
شفاعت کا دروازہ میں محمد کھولا گا. ولا فخر، فرمایا اس چیز سے میں فخر نہیں کرتا، اس چیز سے میں فخر نہیں کرتا. وانا اول مشفع، میرے مصطفیٰ نے فرمایا سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. یہ موضوع الگ ہے، جنڈیالہ موضوع الگ، انا حبیب اللہ موضوع الگ. اندر سے 2 گھنٹے بندہ بول سکتا ہے، لیکن وہ موضوع ساڈا نہیں ہے. دسنا مقصود ہے. سب تو پہلے شفاعت کا دروازہ میں کھولا گا، ایک موضوع الگ. سب تو پہلے شفاعت میری قبول کی دی جائے گی، یہ موضوع الگ. لیکن دسنا مقصود ہے یہ میرے مصطفیٰ نے اپنی شان اپنی زبان پر دسی ہے. نمبر 4، نمبر 5 میرے مصطفیٰ نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُحَرِّكُ حِلْقَ الْجَنَّةَ، فرمایا قیامت والے دن جنت کے دروازے کی کنڈی سب تو پہلے میں محمد کھٹکھٹاواں گا. سب تو پہلے میں کنڈی کھٹکھٹاواں گا. فَيُفْتَحُ اللَّهُ لِي، میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. اور میرے نال مسکین ہوں گے، میرے نال غریب ہوں گے. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے نال جج ہوں گے، نہیں بولنا تو. میرے نال وکیل ہوں گے، میرے نال نمبردار ہوں گے، میرے نال چودھری ہوں گے، میرے نال مٹ ہوں گے، فلاڑی ہوں گے. نہیں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے نال غریب مسکین لوگ ہوں گے. غریب مسکین میرے نال ہوں گے. اور سرکار نے فرمایا 6 شان میرے مصطفیٰ نے فرمائی انا اکرم الاولین والآخرین. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب سارے نبی اکٹھے ہوں گے، سارے نبیاں کے امتیں اکٹھیاں ہوں گیا، فرمایا سب تو عزت والا سب تو شان والا رب کی بارگاہ میں محمد ہوں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. سارے نبی میرے جڑے تھے، میں حبیب اللہ شفاعت کرنے والا میں، میری شفاعت قبول کی جائے گی. کنڈی میں کھڑکاواں گا. اور ساریاں تو عزت والا، ساریاں تو عزت والا. میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی شہر کی حاضری نہ آ سکتا. اگر شوق ہے تو سوال لائے پر چیز حق بھی بنتا ہے. کسی دی امانت میں بندہ خیانت نہ کرے. اگر کسی نے دل لا کے شوق نہ کچھ لکھیا ہے تو لوگوں کو دسنا چاہیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے. اگر دل نہ لگا ہے شوق نہ پیار نہ پھر پڑھ لو سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. وہ امام صف، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. وہ امام صف انبیاء ہے،
اللہ اکبر اللہ اکبر. پتہ لگے نبیاں کا میلاد بنانا صحابہ کی سنت. پھر تصدیق میرے مصطفیٰ نے کی. فرمایا تسی حق تے سچ آکھے. انہاں دی شان اسی طرح دی. پھر اپنی شان میرے نبی نے خود بیان فرمائی. فرمایا میں اللہ دا حبیب ہاں. میں اللہ دا حبیب ہاں. اگلی شانہ سانیہ بیان فرمائی. فرمایا میں اللہ دا حبیب ہاں. ہن سنو بس ہمیں 2-3 گلاں سرکار کی ولادت دی عرض کر کے تے پھر جمعہ دا ٹائم ہو چلے. حضرت عبد المطلب میرے نبی دے دادا حضور نے. سبحان اللہ تو بن گئی نا. سبحان اللہ. کوئی کنجوس آدمی نہ کہے تو ٹھیک ہے انہوں معافی ہے. اگر کوئی اور بندہ آ بڑھیا مسیتے وہ نہ کہے انہوں بھی معافی ہے. تے جندا سینہ ٹھنڈا ہے میرے نبی دے ذکر نال منہ تے زبان ہلانی چاہیے. اسی پیدائشی سنیاں بند کر دیے. اسی پیدائشی سنیاں ساڈے باپ دادا بھی سنی نہیں. ہاں جی سرکار کا ذکر سنتے بھی آئے ہیں تے کرتے بھی آئے ہیں. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبے کا طواف کر رہی ہوں. خانہ کعبے کا طواف کر دیا نا میں 3 کے چکر کڈے ہوں طواف دینا. آپ فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ ہے سی نا ایڈ کر کے نہ تھلے زمین نہ لگے. آپ فرماتے ہیں کہ 90 سال میری عمر ہے. تاریخ تو میں واقع پڑھا لکھا بندہ ہے. تاریخ تو میں واقف ہاں. میں زندگی خانہ کعبے کو اینڈ کر کے اینڈ ہوندے ابھی ویکھے تے نہ کسے کو سنیا کہ کدی خانہ کعبہ اینڈ کرتا ہے. یہ بھی کدی نہیں سنیا میں. 90 سال میری بھی عمر ہے. فرماتے ہیں جب خانہ کعبہ اینڈ ہویا نا تھلے میں حیران رہ گیا پریشان ہو گیا. تو بڑھیا کی ایک باری ہویا اے دیکھو اینڈ کر کے ہویا سیدھا ہو گیا پھر ہویا پھر کھڑا ہو گیا پھر ہویا 3 دفعہ نہیں کیتا. ایک باری نہیں 3 دفعہ کیتا. عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ حیران انہوں بڑھیا کی ہے. آئے انہوں کی بڑھیا ہے لیکن کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا کہ یہ یعنی کیوں کرتا ہے خانہ کعبہ. زندگی کے اندر کوئی مثال موجود نہیں. بہرحال ٹور پہ گھر طواف مکمل کیتا. گھر ٹور پہ جدو گھر پہنچے نا اپنے بیٹے دے گھر عبداللہ دے گھر دروازے تے قدم رکھیا نا کہ آواز آئی بڑے میاں تانوں مبارک ہو. بڑے میاں تانوں مبارک ہوئے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی دے دادا حضور فرماندے نے دی رانی اب پتر جی مبارک کا دو. انہیں کہا رب نے تانوں پوترا عطا فرمایا پوترا عطا فرمایا ہے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے اعلان فرماتے تھے. آپ فرماتے ہیں پھر مجھے پتہ لگیا یہ خانہ کعبہ میرے گھر میں منہ کر کے سجدے کیوں کرتا ہے. پھر کھلی نا پہلے نہیں سی پتہ لگیا. جدو پتہ چلیا کہ ساڈے گھر نواں مہمان آیا ہے پھر آپ فرماتے نے میرے دماغ کے پردے کھلے نا پھر مجھے پتہ لگیا کہ ساڈے گھر منہ کر کے جھکتا کیوں. آپ فرماتے نے کہ اچھا میں پوچھا دیرانی پتر جی جڑا رب نے تمہیں پتر عطا کیتا ہے تے اندا پھر کی نام رکھے اندا نام کی رکھیا جی. انہاں کہ بڑے میاں نام کی رکھنا ہے. بابا جی نام اندا کی رکھنا ہے سی. 3 دن ہو گئے میرے کلاں وچ آوازاں وجدیاں پیاں نے ٹھا ٹھا کر کے آمنا جیڑا تینوں پتر عطا کرنا ہے نا اس دا نام محمد رکھی. اس دا نام محمد رکھی. حضرت عبد المطلب عشق وچ مچل گئے. آپ فرماتے نے دیے اے پتر جی میں تاریخ تو واقف ہاں. 90 سال میری عمر ہے. میں کتاباں بھگان والیاں نے آنم لے کے آج تک کسی کا نام محمد نہیں. یہ انوکھا نام تو کتوں کا لگی ہے.
گھبراؤ نا، یہ جی تسی نا پہلے نہیں نہ سنیا، ذرا اگے تے آؤ، سبحان اللہ اگے تے آؤ، میں نظارہ کرنی کھانی ہاں، میں ماں ہو کے دعوے نال کرنی ہاں، اے جی تسی نا پہلی باری سنیا ہے، اے ماں دا دعویٰ ہے، پتر میرا ویکھو گے نا، اے جی پتر نے تسی پہلے کدی نہیں دیکھا، اے جی پتر بھی تسی پہلے کدی نہیں ویکھے ہونا۔ اللہ اکبر، حضرت مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے میری نو نے میرا ہاتھ پکڑیا، کر لے گئی جا کے سرکار میں ویکھیا نا، چک کے میں گود چ لیا، پیار کیتا نا، واقعہ میں آیا کہ یہ سونا رب نے پہلے کدی بنایا نہیں، پہلے کدی تے نا رب نے بنانا ہے۔ تقریر میری ختم ہو گئی، بس میں چاہنا کہ تسی نا ایک شعر میرے نال پڑھ لو، یہ اجازت دیتے تو میں پڑھ لینا۔ سبحان اللہ اجازت ہی تھوڑی ہوتی ہے، پہلے بندے تھوڑی اجازت دیتے ہیں، سبحان اللہ آئے تو پھر پڑھ دیتے۔ ایک کسی شاعر نے بڑا خوبصورت تخیل پیش فرمایا، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے ذات حضور فرماتے ہیں، حضرت آمنہ فرماتی ہے میں پڑھے میاں میں خود سے برکت عطا فرمائے،